السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک دوست ہیں دبئی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھ کر بتائیں کہ ایک ہمارا دوست ہے، اس نے، میں تو وضاحت کر رہا ہوں لیکن میں اسی طرح بتاؤں تب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اس نے کہا کہ جی اس نے دبئی میں بیٹھا ہے، اس کی بیوی بھی قبول کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے میں قبول کرتی ہوں، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ تو میں نے علماء سے، کیونکہ نقل کرتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، تو میں نے اس کو آنسر بھیجا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، لا نکاح قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا نکاح الا بولی فهو باطل فهو باطل فهو باطل۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نہیں، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح مردود ہے، وہ نکاح جس میں ولی کی رضامندی نہ ہو اور ولی موجود نہ ہو۔ ولی سے مراد کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، والدین ہیں۔ تو میں نے اسے یہ بھیجا وائس بنا کے، اس نے کہا جی آپ میرا سوال سمجھے نہیں۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا یا آپ سمجھا نہیں پا رہے، دوبارہ بتا دیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسے سوال کریں گے ویسا جواب لیں گے، آپ مجھے تفصیلاً بتائیں۔ اس نے کہا کہ یہ یہاں دبئی میں ہے، وہ وہاں پاکستان میں ہے، فون پہ وہ کہتی ہے مجھے تو قبول ہے، اور یہ کہتا ہے میں قبول، آپ قبول، میں قبول ہوں تو آپ بھی قبول ہیں۔ تو وائس بھیجی اس نے، میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ نے بات کی ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ دبئی میں رہ رہا ہے، یہاں سے کال پہ جو ہے معاہدے ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ محبت ہے، کسی کو کیا بلائیں، نہ گواہ نہ کوئی چیز۔ تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے۔ کہا کہ نہیں آپ ذرا نا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں بات مان لیتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس نے پھر کہا کہ علماء سے وہاں دبئی میں بھی پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر میرا جائزہ کیسے لے رہے ہو اور مجھے خواہ جو ہے اس میں ڈال رہے ہو؟ کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں دین سے، جستجو ہے مجھے، تو میں نے کہا اس کو بتائے بنا بات ختم نہیں کروں گا۔ تو پھر میں نے گوگل سے نکالا فون پہ نکاح کی شرعی حیثیت، تو دارالافتاء مولانا مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویب سائٹ ہے، اس پہ میں چلا گیا، اس کی تفصیلاً جو ہے وہ بحث موجود تھی کہ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا، ایجاب و قبول جو ہے گواہوں کا اور دلہن کا، دولہے کا وہاں موجود ہونا لازمی ہے۔ وہ ایک شرائط ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، منگنیاں شروع سے ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے، اور بہت تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے علماء کرام پر کہ ان کے والدین اور لڑکے کے والدین وہاں لڑکی کے پاس جائیں اور وہاں پہ قاضی کو بلائیں، اور فون پہ کال ہو، فون پہ کال ہونے کے بعد جو ہے پھر ایجاب و قبول ہو۔
مرد سے کروائیں، پھر گواہان کے سامنے عورتوں سے کروائیں، تب تو کوئی صورت بن سکتی ہے، ادروائز ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے بیٹھ کر ایسے ہی کہہ دیا جائے تو مجھے قبول ہے، وہ کہے میں قبول ہوں تو بھی مجھے قبول ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو من جملہ لکھا ہوا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ صورتحال کہ دونوں کا موجود ہونا لازمی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صحیح اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ جیسے عوام الناس میں سے لوگ جاتے ہیں مفتیان کے پاس کہ میں نے یار غصے میں طلاق دی ہے تو کیا رجوع ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ خوشی میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے کیا؟ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے۔ پہلے سوچتا، گنجائش رکھتا، قرآن و سنت کے مطابق طلاق دیتا، کہتا کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر چھوڑ دیتا، پھر 1 ماہ کے بعد کہتا میں نے تجھے طلاق دی، پھر تیسرے ماہ طلاق دیتا، پھر اگر تیسرے مہینے سے پہلے مہینے دوسرے مہینے تجھے رجوع کا حق دیا جاتا ہے، اگر رجوع کرتا تو ہو جاتا، یا پھر ایک مجلس میں تو نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر گھر میں کہا، پھر اپنے سسرال جا کر کہو، پھر 2 دے کر پھر ٹھہر جاتا، سوچتا یار مجھے سوچنا چاہیے، تو نے گنجائش ختم کر دی ہے، اس لیے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح مجھے پوچھ رہا تھا کہ کسی عالم سے پوچھو کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میں نے کہا گنجائش نہیں نکلتی، گنجائش ایسے ہے کہ پھر جناب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مرید تھے جناب نواب آف بہاولپور، نواب آف ڈیرہ نواب کے نواب صادق مند خان، انہوں نے پوچھا کہ شادیاں کتنی کرنی جائز ہیں؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا نواب صادق مند کو جتنیاں کرے اسے جائز ہے۔ کہا کہ حضرت آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ کہا کہ ناراض نہیں، 100 شادیاں کر کے پھر پوچھتا ہے کتنی شادیاں جائز ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے کیا ہے، شریعت کی حد کراس کر لے تو پھر اس کے بعد پوچھتا پھرے کہ جی میں یہ کروں وہ کروں۔ تو جو بندہ محبت کرتا ہے، محبت کرنا گناہ نہیں، پھر شریعت کے مطابق پرپوز کرے، والدین کو بھیجے، نکاح کرے، گناہ نہیں، لیکن جو شریعت کی حد کراس کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی جواب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نواب صادق مند کے لیے اجازت ہے کہ وہ جتنیاں کریں، 100 کریں چاہے 1000 کریں۔ تو ان کے کہنے پر انہوں نے نواب آف بہاولپور ڈیرہ نواب انہوں نے سب بیویوں کو طلاق دی، 4 رہنے دی، ان کو طلاق دے کر ان کو ان کی حیثیت کے مطابق یا پھر جو مہر طے تھا یا پھر اپنی استطاعت کے مطابق ان کو پلاٹ ان کے نام کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ میرا بچپنا وہاں پہ گزرا ہے، ابھی تک بھی ان کی نسلیں وہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک دین کے ساتھ ہمیں پورے کا پورا جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، 2 نمازیں پڑھو یا فجر کی پڑھو باقی نہ پڑھو، روزہ رکھو تو 5 نمازیں نہ پڑھو یا 5 نمازیں پڑھو تو روزے نہ رکھو، تو ایسا ہرگز نہ کرو۔
ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونے کی تلقین ہے۔ چلنے کی کوشش ہم کریں، اللہ پاک ہمیں توفیق دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔